بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار خط لکھنے والے ججز نے اب اس مرتبہ خط کے ذریعے استعفیٰ دیا ہے، اور وہ ہیں سپریم کورٹ کے 2 ججز۔ 27ویں ترمیم منظور ہو چکی ہے، حکومت کمفرٹیبل نظر آتی ہے۔ صورتحال بنے گی کیا، آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ کچھ دیر میں جوائن کریں گے مجھے قیوم صدیقی صاحب کو ہم پیش کی شکریہ بھی کہہ دیں گے، جب وہ جوائن کر لیں گے دوبارہ شکریہ کہہ دیں گے۔ لیکن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب اور قیوم صدیقی صاحب پروگرام کے اگلے حصوں میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیری صاحب سر بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ زبیری صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ یہ 2 استعفے ہیں یا کوئی 27ویں ترمیم کے حوالے سے ایک بغاوت ہے جو عدلیہ کی طرف سے مزید آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہے، اور بغاوت کو چلیں آسان لفظ کر لیں، ناراضگی کا اظہار ہے، لیکن سر میرا ایک سوال اس کے اندر آپ سے یہ بھی بنتا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قانون سازی کرے اگر وہ کسی موقع پہ چاہے؟ میں سر بڑے محتاط اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کو اگر پارلیمنٹ یہ طے کرے کہ ہم آئین کے اندر یہ ایسی ترمیم لا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اب موجود ہی نہیں ہوگا اور ہائی کورٹس کے ذریعے کام چلایا جائے گا، یا ہمارے پاس آیا جائے گا اور ہم بتائیں گے کہ کیسے چلنا ہے، تو سر یہ کیا پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑا بنیادی سے سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ ججز کو آخر اختلاف کس چیز سے ہے؟ اختیار ہے، یہ آئین ٹوٹا ہے ہمارا۔ آپ دیکھیے جو آئین بناتی ہے وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آخر پر، وہ جب 1973 کی اسمبلی بیٹھی، یا ہمارے یہاں پہلے آئین بنتے آئے ہیں 1956 کا یا 1962 کا، اس پہ اسمبلی بیٹھی، وہ ایڈ کرتی ہے ایز اے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، یعنی وہ کانسٹیٹیوشن بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ بنا دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن، اس کے اندر وہ 1973 کا آپ کا کانسٹیٹیوشن بن گیا۔ اس پہ 3 حصے تھے پہلے سے، انگریزوں کے زمانے سے گورنمنٹ انڈیا، انگریزوں نے کئی ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، لیکن آخری جو گورنمنٹ انڈیا ایکٹ جب پاکستان بنا اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا، جس کے تحت الیکشن بھی ہوئے تھے۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس حکومت بنائی تھی۔ دیکھیے جب آئین بن جاتا ہے اس کے 3 جز ہوتے ہیں خاص طور پہ۔ ایک ہوتا ہے مقننہ which is the parliament، ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو کا پورا سسٹم، اور ایک ہوتے ہیں جوڈیشری۔ ہر چیپٹرز الگ ہیں ان کے۔ اب ایک چیپٹر، اب یہ تینوں جو بن گئے، آپ تینوں کے یہ بیسک پرنسپل یہ ہے انٹرپریٹیشن آف آئین کی تشریح کا، کہ وہ ایک دوسرے کے اختیارات میں در اندازی نہیں کر سکتے۔ ہاں تھوڑا اوور لیپنگ ہوگی، لیکن یہاں اب کیا ہوا ہے، ہمارا بیسک سٹرکچر ہے یہ کانسٹیٹیوشن کا، یہ ہمارا بیسک سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس تھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں کہ جی آپ بیسک سٹرکچر کوئی ایسا امینڈمنٹ نہیں لا سکتے جس سے بیسک سٹرکچر ہمارا، آپ بتائیں، ہمارا شروع سے ہمارا ملک ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے، 1962 کے آئین میں آ گیا تھا۔ کیا کل پارلیمان جس کا آپ کے حساب سے پارلیمان پوری بااختیار ہے، اس کو ترمیم کا حق بھی بالکل ہے، ان کو حق، کیا وہ کر سکتی ہے کہ کل سے پاکستان اسلامی ملک نہیں ہوگا؟ کرے گی وہ ترمیم؟ لیکن سر اس میں یہ ہے کہ آپ نے حاکمیت اعلیٰ کا تصور دیا ہے نا، اس سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا۔ لیکن حاکمیت اس میں آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں آزاد عدلیہ کی آزادی کو گارنٹی کیا جائے گا، اور حاکمیت کا حق پارلیمان کے تھرو ہے۔ یہ دیکھیے وہ تھا، لیکن وہ آبجیکٹو ریزولوشن تھی آئین کے اندر، وہ 2A جو اب وہ آبجیکٹو ریزولوشن تھی، اب وہ آئین کا حصہ ہو گیا آرٹیکل 2A۔ تو اب لیکن پھر بھی آپ کے آئین کی عدلیہ انصاف جو ہے آپ کا، دیکھیں آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، آرٹیکل 9 آپ کو رائٹ ٹو لائف کہتا ہے۔ رائٹ آف لائف میں انہوں نے کہا ہے فری ایکسیس ہو جاتا ہے، مجھے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں جب عدلیہ میں جاؤں تو میں سمجھوں کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا، اس سرکار کے یا ایک طاقتور انسان کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ یہ ہوتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور ان کا ٹینیور سیکیور ہونا چاہیے، ججوں کا سیکورٹی آف ٹینیور ہوتا ہے تاکہ جج یہ نہیں۔ اب آپ نے ہائی کورٹ کے جج کو کہہ دیا کہ جب ہمارا دل چاہے گا ہم جہاں چاہیں گے آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے، آپ اگر نہیں جائیں گے تو آپ یو ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو ریٹائرڈ، یعنی آپ ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہی وہ کر دیا کہ جو جج فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں جائے گا وہ بھی ڈیم ٹو بی ریٹائر، میں نے اس کو سمجھا جائے، تصور کیا جائے گا کہ وہ ریٹائر ہو گیا، یعنی وہ سیکورٹی ٹینیور بھی ختم کر دیا۔ اب جو جج آپ کو پسند نہیں، جیسے خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جنہوں نے جرات کی، اور انہوں نے، میں کہتا ہوں انہوں نے جرات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ غلط کام ہو رہا ہے، تو اس کی آج ان کو سزا مل رہی ہے۔ اس سے آپ نے پورے سسٹم کو لپیٹ دیا، آپ نے سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت ختم کر دی۔ یہ آپ کو ترمیم نہیں دے، ترمیم بیسک سٹرکچر کو نہیں دیکھیں۔ آرٹیکل 239 کو بھی انہوں نے امینڈ کیا ہے کہ جو کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امینڈمنٹ یہ بھی آئی ہے، یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی، انڈیا کے اندر آئی تھی، ہم نے وہاں فالو کیا تھا۔ انڈین سپریم کورٹ نے ان ترامیم کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو یہاں انہوں نے خاص طور پہ ڈالا کہ آئینی ترمیم کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔
لیکن اس سے پہلے کورٹ نے ہمیشہ کہا کہ ہر آئینی ترمیم چیلنج ہو سکتی ہے، صرف آپ کو ثابت کرنا ہے کہ وہ کسی ہمارے جو سیلینٹ فیچر ہیں یا بیسک سٹرکچر ہے اس کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ اگر آپ یہ ثابت دیکھیں 21ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا ملٹری کورٹس کے اوپر آئی جب وہ ٹیررسٹ کے لیے ملٹری کورٹس بنے تھے، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو 2 سال کی اجازت دی یہ کہہ کے کہ یہ 2 سال کی ترمیم ہے اور پاکستان میں بہت دہشت گردی ہو رہی تھی، اس کے روکنے کے لیے ضروری تھا۔ لیکن اس وقت بھی 6 ججوں نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے وہ اس ترمیم کو، لیکن یہاں تو آپ نے پورے سپریم کورٹ کو ہی فارغ کر دیا۔ تو یہ تو آپ کو آئین اجازت نہیں دیتا ترمیم کرنے کا کہ آپ نے سپریم کورٹ سے لے کے ایک اپنی مرضی کی عدالت بنائی جس کے ججز بھی پرائم منسٹر اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا زبیری صاحب کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک ایسی ترمیم کے جس میں یہ بات واضح ہو کہ یہ ترمیم عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، کیا عدالت اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ جو فیصلہ دے سکتی ہے، یا اگر وہ عدالت میں بالکل دے سکتی ہے؟ جی سر جی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی مارشل لا اٹھایا جاتا تھا اس ملک میں، ہمیشہ جو ڈکٹیٹر تھا وہ ہمیشہ اپنے لیے یہ امیونٹی لیتے تھے۔ آپ یاد ہو 270 ایل ایف او پی سی او، دیکھیں پی سی او میں تو کہتا ہوں یہ جو ترمیم ہوئی ہے بیسیکلی یہ پارلیمان نے پی سی او لگا کے ججوں کو فارغ کرنے کے لیے تیاری کر لی ہے اور کر دیا ہے، کچھ ججوں نے خود ہی چھوڑ دیا۔ یہ وہی بالکل یہ پی سی او ہو رہا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، جو پہلے ڈکٹیٹر کیا کرتا تھا۔ اب انہوں نے یہ پارلیمان آزاد نہیں ہے، نہ یہ آپ کی ایگزیکٹو انتظامیہ آزاد ہے، یہ بھی ڈکٹیٹڈ لوگ ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں یہ بھی آزاد ہو، سویلین سپریمیسی ہو اس ملک میں۔ یہ تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے جو ڈیموکریٹک سسٹم میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پارلیمان ایک ستون کو کل پارلیمان یہ فیصلہ کر سکتی ہے میں ایگزیکٹو پرائم منسٹر کو فارغ کر دیں، ایگزیکٹو کو ریپ اپ کر دیں، کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کریں گے نا۔ یہ ایگزیکٹو کل فیصلہ کرے میں پارلیمان کو فارغ کر رہا ہوں، نہیں کر سکتے۔ لیکن سر جو ہمارا سسٹم تھا آپ نے اس میں کہا کہ سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے، لیکن مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ بہت مرتبہ جوڈیشل سپرمیسی ہوتی ہے۔ کیا یہ بات میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں؟ جوڈیشل بالکل آپ محسوس بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ جوڈیشل اوور ریچ ہوئی اس ملک میں، بالکل بہت غلط فیصلے بھی ہوئے۔ آپ دیکھیے جس کے اندر ہماری تاریخ تمیز الدین خان کے کیس سے لے کے آگے 200 کا کیس، پھر شہید بھٹو کا کیس آپ دیکھ لیجئے، بہت نصرت بھٹو کا کیس میں جس میں ضیاء الحق صاحب کو پاور دی گئی امینڈ کرنے کی کانسٹیٹیوشن میں، ظفر علی شاہ، بہت سارے ہمارے کیسز ہیں۔ لیکن سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو ہی ریپ اپ کر دیں، کہ آپ سب کہیں کہ طاقت، کیونکہ وہ انہوں نے غلط فیصلے کیے تھے، ہم آئندہ ہم اپنی مرضی کی عدالت ایک بنائیں گے جس کے اندر ہماری مرضی کے جج بیٹھیں گے، وہ ہماری مرضی کے فیصلے کریں گے۔ اب یہ کہ ان زبیری صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں سر، قطع کلامی کی معذرت سر، لیکن سر ایک کانسیپٹ ہے ایک آئینی عدالت کا، کانسٹیٹیوشنل عدالت کا ایک کانسیپٹ ہے، کیا وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے یا اس کانسیپٹ کو جس طریقے سے لایا گیا ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ ایک عضو کو معطل کر کے ایک اور جو ہے وہ سپرمیسی کسی اور چیز کی قائم کی گئی ہے، وہ غلط ہے؟ یا جو 80-90 ممالک کے اندر کانسیپٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، وہ کانسیپٹ ہی پاکستان میں غلط، مطلب اس میں طریقہ کار غلط ہے یا یہ نظریہ ہی غلط ہے؟ دیکھیں طریقہ کار بھی غلط ہے اور جس مقصد کے لیے کیا گیا بدنیتی پہ مبنی ہے وہ غلط ہے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ، لیکن کون سے کامن لا آپ سمجھتے ہیں کامن لا کنٹریز کون سی ہوتی ہیں؟ جو برٹش کالونیز ایکس کالونیز تھیں وہ کامن لا کنٹریز کہلاتی ہیں، اس میں کہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوتا سوائے ساؤتھ افریقہ کا جو میں جانتا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے، لیکن اس کی اپیل سپریم کورٹ آف ساؤتھ افریقہ میں جاتی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے لیکن فائنل آربیٹر سپریم کورٹ ہے ادھر بھی۔ تو یہ وہ جو یورپین کنٹریز ہوتی ہیں جس میں سول لا سسٹم کہلاتا ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں آزاد ہوتے ہیں وہ، یہ جج ایگزیکٹو کے اپوائنٹڈ لوگ تھوڑی ہوتے ہیں وہاں۔ کوئی یورپین کنٹریز میں آپ بتا دیں، اس کے برعکس آپ امریکہ میں دیکھ لیجیے، وہاں ایک سپریم کورٹ ہے، اس کے بعد اختیار ہے صدر کو اپوائنٹ کرنے کا، اس کا اپروول دیتی ہے سینٹ۔ جب ایک صدر بڑا پاورفل آ جاتا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سینٹ کو، تو اس کی مرضی کے جج اپوائنٹ ہو جاتے ہیں وہاں۔ آج کل سپریم کورٹ میں کیونکہ ٹرمپ صاحب نے پچھلے ٹینیور میں 3 ججز نئے بنا دیے تھے، اس وقت کنزرویٹیوز کی میجورٹی ہوگی، لبرلز مائنورٹی میں چلے گئے، ایکسکیوز می۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے حق میں جو رائٹ ونگ ٹائپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آنے شروع ہو گئے۔ اگر جب لبرلز کی میجورٹی ہو جاتی ہے وہ الگ فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سسٹم چاہتے ہیں سر؟ ہمارے یہاں اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا گیا، اس کے اندر میجورٹی، اس کے اندر اکثریت آ گئی ایگزیکٹو کی، بار کاؤنسل کے لوگ جو ان سے الائڈ ہیں، ججز مائنورٹی میں چلے گئے، ان کی مرضی کے ججز اپوائنٹ ہونے لگے۔ اب آئندہ ججز جو یہاں ہوں گے جوڈیشل کمیشن جو ہوں گے جہاں ان کی اکثریت ہے، جو وہ چاہیں گے وہ اپنے لوگوں اپنی مرضی کے لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے۔ یہ ہوتی ہے دیکھیں اپوائنٹمنٹ آف ججز، سیکورٹی آف ٹینیور، یہ آزاد عدلیہ کے لیے فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں۔ اگر اپوائنٹمنٹ میں اگر آپ انصاف کے ساتھ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوں گے، سیکورٹی آف ٹینیور نہیں ہوگا جج کو، جو ہائی کورٹ کے جج کو اب نہیں ہے یا سپریم کورٹ کے جج کو بھی نہیں ہوگا، اگر اسے ٹرانسفر کیا گیا، اس نے منع کیا، وہ فارغ ہو جائے گا۔
تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر کرنے ختم ہو گئی، یہ ٹرانسفر کرنے کا جو پوائنٹ ہے یہ بنیادی طور پر وہ جو ناکہ ہے کہ جس سے گزر نہیں پائیں گے جو عدلیہ سے متعلق لوگ ہیں یا ججز کو اس کے طریقے سے پریشرائز کیا جائے گا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا بنیادی نقطہ ہے آزادی سلب کرنے کا؟ بہت بنیاد، دیکھیں بالکل، دیکھیں یہ آپ کو یاد، آپ شاید اتنے بڑے نہیں ہوں گے لیکن ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جج اگر وہ ٹرانسفر ہوتا تھا یا ہائی کورٹ کی جگہ سپریم کورٹ بھیجا جائے، وہ منع کرے تو ریٹائرڈ کنسیڈر ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں ججز کو بھیجا جاتا ہے، اگر انہوں نے منع کیا انہوں نے، وہ فارغ ہو جاتے تھے کیونکہ اس وقت ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی تھی۔ یہ امینڈمنٹ آئی بعد میں، جو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کی مرضی کے بغیر کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے، آپ سندھ ہائی کورٹ کا جج کراچی میں، اس کو اٹھا کے آپ کوئٹہ بھیج دیں، اس کی فیملی یہاں ہے، ساری کچھ چیزیں یہاں ہوتی ہیں، اور وہ سندھ ہائی کورٹ میں جج بنا تھا، اس کو وہاں کیوں بھیج دیا جائے؟ تو دیکھیں یہ جو چیزیں تھی یہ ختم کر دی گئی، اس میں اب جوڈیشل کمیشن کو پاور دی۔ زبیری صاحب آپ کا بڑا ڈائیورس تجربہ ہے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، ظاہر ہے آپ خود کراچی سے بلانگ کرتے ہیں سر سوال یہ ہے کہ ایک جج ہے وہ اپنے ہی گھر میں جج بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو اس سے نیچے کی عدالتیں ہیں وہاں تو یہ اصول نہیں ہے کہ آپ ہوم ٹاؤن کے اندر سرو کریں گے، لیکن کراچی کا جج کراچی میں ہی سرو کر رہا ہے، اسلام آباد کا جج اسلام آباد میں سرو کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں، ہائی کورٹ میں پورے سندھ ہائی کورٹ میں پورے سندھ سے ججز آتے ہیں، لاڑکانہ سے آئیں گے، کمبر شہزاد کورٹ سے آتے ہیں، ہر جگہ سے ہائی کورٹ کے ججز آتے ہیں۔ یہ کہنا کہ کراچی کا جج کراچی ہوتا ہے، کراچی کے جج اتنے یہاں نہیں ہوتے۔ ہوم ٹاؤن تو ہوتا ہے نا، سندھ والے کا ہوم ٹاؤن تو کراچی ہے نا۔ لیکن پوائنٹ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ آپ کے پروونس کا ہائی کورٹ ہے، آپ اس کے پروونس کے ہائی کورٹ میں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہائی کورٹ کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ رٹ جوریسڈکشن کی ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل کیسز سننے کی۔ سول عدالت کے پاس نہیں ہوتی وہ پاور، وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز نہیں سن سکتی سول عدالت کے جج، اور وہاں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں تو ہوتا ہی ہے، آپ کی پوسٹنگ ہی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے جب آپ جوائن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے آج آپ لاڑکانہ میں پوسٹ ہوں گے، کل سکر میں چلے جائیں گے، یا یہ تو آتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہاں ججوں کو تازہ پرابلم ہوتی ہے، وہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ جی میری ایشوز ہیں، آپ مجھے وہ میرے ہوم ٹاؤن میں کر دیجئے یا یہاں پوسٹ کر دیجئے، اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن ہائی کورٹ کے جج کی میں جو بات کر رہا ہوں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی آج کراچی کا جج ہے اس کو اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ، کیونکہ وہاں اس کی سینیورٹی بڑھتی ہے، وہاں اس کے وہاں رہتا ہے، وہ ایونچولی وہ آگے چلو کوئٹہ بھیج دیتا ہوں، سزا کے طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وجہ تھی ان کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے تھی، وہ آپ نے نکال دی اس کے اندر سے۔ سر اچھا سر اس میں یہ فرمائیے گا، میں جس طرح سے ابتدا میں نے یہیں سے کی تھی کہ اب 2 ججز کا یہ استعفیٰ ہے، اب میں نا اس میں سر دیکھیں میرا نا ترمیم ہو نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایک عام آدمی ہوں، میں آپ سے صرف ایک عام آدمی کے ایسے سوالات کر رہا ہوں سر۔ ایک سوری میں آپ کو یہاں روکوں گا، میں روکوں گا آپ کو یہاں سر یہ آپ نے بڑی افسوسناک بات کی، سوری ٹو سے، آپ کو فرق نہیں پڑتا، آج ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہو، آپ کو فرق نہیں پڑتا، کل آپ کا کوئی کیس ہو جائے یا اس ملک کا کوئی کیس ہو، ملک کی تاریخ کا سب سے سیاہ، آپ یہ کہنا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تو پھر نہیں، میرا موٹیو، میرے جو میں نے کوشچن جو فریم کیا یا میں نے جو جملہ کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا، لوگ یہ کہتے ہیں نا بیچارے ایک ریڑھی والے کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، میرا سر کہہ رہے تھے سر آپ بڑے قابل احترام ہیں، لیکن میں وضاحت اس کی ضرور کرنا چاہوں گا، میرا کہنے کا صرف مطلب اس میں یہ ہے کہ 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم یہ کوئی میری خواہش کے اوپر یا میں اس کی سپورٹ میں نہیں کھڑا ہوا، میں کسی سیاسی پارٹی کا نہ سینیٹر ہوں نہ رکن قومی اسمبلی ہوں کہ میں نے آپ پاکستان کے ایک سٹیزن ہیں، آپ شہری ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اثرات سر اس کے اثرات کا فرق ضرور مجھ پہ پڑنا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن 2 ججز نے استعفیٰ دیا، میں نے جسٹس منصور علی شاہ کا جب استعفیٰ رات کو دیکھا تو انہوں نے اردو ترجمے کے ساتھ بھی ایک جاری کیا، انہوں نے کہا کہ عمومی طور پہ سمجھے جانے کے لیے جو ہے وہ ترجمے کے اس کے اوپر ایک عبارت لکھی تھی۔ تو سر یہ استعفیٰ جو ہے یہ کوئی پرسنل چیز ہوتی ہے یا اس کو اس طریقے سے پبلک کر دینا چاہیے کہ صدر پاکستان نے منظور تو ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہو لیکن لوگوں کے پاس ٹویٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے وہ پہلے پہنچ جائے؟ سر اس میں کوشچن جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کوئی پولیٹیکل موٹیو تو نہیں ہے؟ سوشل میڈیا کا بالکل کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کیوں وجہ انہوں نے کیا، بالکل صحیح ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست کولیگ ہیں انگلینڈ میں پریکٹس کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ خط وہاں سے بھیجا انہوں نے منصور علی شاہ کا لندن سے کہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک خط ہندوستان سے آیا ہے، وہاں یہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ لوگ وہاں آپ دیکھیں جو ہم پہ کمنٹس کر رہے ہیں، جگ ہسائی ہو رہی ہے ہماری کہ جی ہماری آزاد عدلیہ کو کس طرح سے دبا گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، آپ کی عدلیہ تو آزادی نہیں ہے جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ پوری دنیا میں۔ آپ کے آج فائنینشیل ٹائمز میں کیا آرٹیکل آیا آپ ذرا پڑھیں، آپ یہ بات کہہ دیجیے گا کہ وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، فائنینشیل انگلینڈ کا پیپر ہے، اس کے اندر آج ہماری عدلیہ ہم پاکستان کی آئینی ترمیم کے اوپر جو کامنٹ آیا پڑھیں، آپ نکال لیجیے گا اس کو اس میں سے، اور دیکھیے آج ہمارے پوری جگ ہسائی ہو رہی ہے ہماری کہ ہماری ہائیبرڈ سسٹم آج پورا طرح کنٹرول میں آ گیا ہے،
عدلیہ کو بالکل کر دیا گیا. اب اس سے سب سے بڑا نقصان ہمیں جو ہوگا, کوئی انویسٹر پاکستان آنا نہیں چاہے گا اگر اب آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, کہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کے حق میں فیصلے ہی نہیں آئیں گے اگر ان کا سرکار کے ساتھ جھگڑا پڑ گیا. آزاد عدلیہ کا نہ ہونا سب سے بڑا ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹ اور فارن لوگوں کا آنا, جو ہم لوگ ہر وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے پاکستان کی اکنامک اس کے لیے. دیکھیے ابھی لیکن زبیری صاحب اس سے یہ بھی تو پاسبل ہے نا, یہ بھی تو پاسبل ہے نا کہ جب ایک دو عدالتیں ہوں گی, ایک سیولین میٹر کے لیے ہوگی, ایک کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے ہوگی, تو اس کے نتیجے میں انصاف تیز ہو جائے گا. یہ بھی تو ہے نا سر, بہت تیز ہوگا لیکن انصاف نہیں ہوگا. انصاف کبھی تیز نہیں ہوتا. انگلش سینگ میں آپ کو بتا دوں, لکھ لیجئے گا یہ آپ, جسٹس ہیریڈ از جسٹس بیریڈ. جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ بھی تو, یہ بھی تو جملہ ہم نے تو یہی سنا بالکل ہوتا ہے. لیکن اگر تیزی سے فیصلے ہوں گے بغیر کیس کو سنے ہوئے پراپر سے, آؤ سنا بس ہم نے کر لیا فارغ ڈسمس, یہ نہیں ہوتا. ایویڈنس دیکھی جاتی ہے, دیکھیں ڈیلے ضرور ہو جائے لیکن نا انصافی نہ ہو. کیونکہ آپ قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے, حکم بین الناس بالعدل, کہ آپ انسان کے بیچ میں فیصلہ کریں عدل کے ساتھ. فیصلہ تو آپ کر ہی رہے لیکن عدل بھی شامل ہونا چاہیے, اور عدل کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں اسلام میں کیا ہے. صدیقی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر میرے ساتھ عابد زبیری صاحب بھی ہیں. ہم ڈسکشن یہ کر رہے تھے کہ جو عدلیہ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایک ججز کے استعفے کی صورت میں سامنے آیا, میں نے کوشچن فریم یہ کیا تھا زبیری صاحب سے کہ مجھے اس کا ترجمہ ظاہر کرنا, ترجمہ اس کا شائع کرنا اور وہ ٹویٹر تک پہلے پہنچ جانا اور صدر پاکستان کا بعد میں منظور کرنا. میں دو معزز ججوں کے استعفے کی بات کر رہا ہوں, اس میں مجھے ذاتی طور پہ کوئی پولیٹیکل موٹیو نظر آیا, لیکن زبیری صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب حکومت نے سب کچھ سمیٹ کے رکھ دیا تو پھر یہ تو آوازیں تو اٹھیں گی نا اس طرح کی. دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا, اس میں پولیٹیکل بات جو ہے وہ تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی تھی. ہم جتنے بھی خط آئے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لگتے تھے, اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے وہ ایک طرف انکلائن کرتے تھے. تو اب اگر یہ دیکھیے کہ یہی چیز جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں آئی تھی, اور 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو ریزرو سیٹس کا کیس تھا, ریزرو سیٹ کے کیس کے اندر جس دن 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اجلاس پارلیمنٹ کا بلایا گیا تھا, اسی دن جو ہے وہ ایک وضاحت آئی تھی. کبھی آج تک ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اندر وضاحت آئے, اور اس کے بعد جب وہ سب کچھ اس کا کیا گیا, اس وقت کے چیف جسٹس نے جب اس کی انکوائری کرائی تو یہ پتہ لگا, رجسٹرار کی رپورٹ آئی کہ سپریم کورٹ کے کسی کمرے کے اندر وہ اجلاس ہی نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد دوسری بھی ایک وضاحت اسی طرح سے آئی, اور وہ بھی اسی طرح سے. تو یہ اس کو ہم کانسٹیٹیوشن کی زبان کے اندر مینیپولیشن کہتے ہیں, جہاں پہ ججز بیٹھے نہیں ہیں اور پھر وہ اس کو ہو گیا. بہرحال وہ ماضی کے قصے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 191A جب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تھی, پھر اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کسٹم ایکٹ کا ایک مقدمہ جو وہ سن نہیں سکتے تھے, اور اس طرح کے کئی مقدمے انہوں نے خود بھجوائے تھے, اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ پھر معاملات اس طرح سے آگے بڑھائے گئے کہ کسٹم ایکٹ سے ہوتا ہوا وہ جو ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ تھے اس کی کنٹیمپٹ تک پہنچا. اس کا کنٹیمپٹ کا نوٹس وڈرا کر لیا, لیکن چیف جسٹس پاکستان اور آئینی کمیٹی کے ججز کے طرف جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کاروائی لے جائی گئی, اور پھر اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن بینچ نے وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا. اور وہ جمال مندوخیل صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ اب آ چکا ہے, وہ تو ریٹن بھی, اور اس کے اندر جو غیر آئینی چیزیں کی گئی ہیں اس کی بڑی جو ہے وہ اس میں نشاندہی کی گئی ہے, اور وہ ایک بڑا اہم مقدمہ تھا. تو یہ کہنا کہ جناب یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ نہیں تھے, بالکل میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی. نہ صرف یہ کہ اس میں ہم سامنے یعنی ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر دیکھتے ہیں کہ 185(3) کے اندر وہ اپیل ہے, اور اپیل کے اندر ایک جج جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کی پٹیشن منگوائی جائے جو ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی کی ہے, اس کو سنا جائے. تو بہت ساری چیزیں, اور یہ وہ دونوں جج صاحبان ہیں جنہوں نے حال ہی کے اندر استعفیٰ دیا ہے, اور آئینی ترمیم کے بعد کتنے عرصے تک جو ہے وہ یہ بیٹھے رہے, اور پھر اس دوران میں جو بھی آئے آپ نے دیکھا کہ اس میں وہ شاید کچھ اور طرف تو شاید کم زور تھا, لیکن اپنے ہی ججز کے اوپر جو ہے وہ اندر سے جس طرح کی ہرزہ سرائی کی جاتی رہی ان خطوط کے ذریعے سے, تو بہت ایک, اور ان خطوط کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, کون کیچ کرتا رہا, کون کیش کرتا رہا, کون کون سے اکاؤنٹ سے وہ شیئر ہوتے رہے, تو یہ ساری باتیں اب سامنے ہیں. تو میں اب اس کے اوپر کیا کہوں کہ منصور اختر صاحب نے, جبکہ سپریم کورٹ ہی کی ججمنٹ تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اردو میں لکھے جائیں گے, آج تک کوئی ایک فیصلہ تو اردو میں نہیں لکھا, لیکن استعفیٰ اردو کے اندر دیا, اور اس کے اندر وہ ایک جج کا استعفیٰ تو نہیں, ہاں ایک کسی سیاسی
कारकुन का इस्तीफा ज्यादा लगता है, जिसके अंदर इनकलाब की जुबान जो है वो इस्तेमाल की है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जुबैरी साहब, कयूम साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है सर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मामलात हों कि जिसमें जो है वो कुछ ये लगे कि कोई मोटिवेटेड है मामला। मेरा ख्याल है कि मेरा सवाल सर आप ही समझ गए होंगे, मैं मजीद उसको तफसील से खींचूँ, उसमें कोई वो नहीं है सर। ये भी तो वजह हो सकती है 27वीं यानी तरमीम की कि कुछ जजेस के कंडक्ट ने, कुछ जजेस के फैसलों ने, कुछ जजेस के ऐसे मामलात ने मजबूर किया हो कानून साजों को कि वो कानून साजी इस मामले पे करें कि इस चीज़ को ठीक कैसे करना है। देखिए, अगर इस्लाह की कोई गुंजाइश होती और उसके लिए किया जाता उसको किसी को शिकायत नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए था। अगर इस्लाह, देखें पार्लियामान के पास पूरा इख्तियार है कि वो तरमीम करे, लेकिन मेरा आपसे जो मुद्दा था वो ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका बुनियादी ढांचा होता है उसमें तरमीम नहीं की जा सकती। मेरा इशू या इसमें जजमेंट्स हैं उसको सपोर्ट करना और ये कह देना कि पहले उनका नाम मंसूर अख्तर नहीं है, उनका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। मंसूर अख्तर तुम्हारे क्रिकेट प्लेयर थे तो और वो बड़े काबिल एहतराम थे और उनके साथ वो असल में मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अख्तर साहब वो जरा आप जब नाम ले रहे हैं तो प्लीज नाम करेक्शन के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी, उनका नाम है सैयद मंसूर अली शाह साहब। शाह, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, तो प्लीज सैयद मंसूर अली शाह स्मैश कहते हैं। जी चले, जी चले, वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता थी ये बात। तो लेकिन इशू ये है कि आपने पूरा सिस्टम, अगर कोई गलती हो रही है किसी सिस्टम के अंदर, या जैसे पिछले जमाने में हुआ करता था वो 58(2) भी होता था, वो सदर मुल्क कहता था पार्लियामान अपना काम नहीं कर रही, एग्जीक्यूटिव अपना काम किया, उसको डिसमिस कर दो। क्या वो सही होता था डिसमिसल? ये थोड़ी होता है कि आप सिस्टम को ही रैप अप कर दें। गलती थी तो आप उसकी इस्लाह कर लेते, वो आपके पास पूरा इख्तियार होता है आपके पास इस्लाह करने का। लेकिन ये पार्लियामान, मैं तो समझता हूँ ये पार्लियामान ना एग्जीक्यूटिव आजादी नहीं है हमारी यहाँ सिविलियन सुप्रीमेसी है ही नहीं। अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर की जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर अमल किया जाता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ओवर रीच किया, तो क्या ये इख्तियार पार्लियामान के पास भी है कि वो आइन को लपेट दे सुप्रीम कोर्ट को ही और एक नई अदालत बना दे, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल उसका स्टेटस ही खत्म कर दे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? देखिए, ये चीजें मैं समझता हूँ गलत हुई हैं। ये आईनी तरमीम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई है ताकि अदलिया को बिल्कुल अपने सरनुगू कर लें, अपने मनपसंद लोग हों, अपने मनपसंद फैसले लें। ये दुनिया के बहुत मुल्कों में होता है जहां डिक्टेटरशिप होती है, वहां आजाद अदलिया नहीं होती, वहां हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं आते। अब हम भी एक नए अब आ रहे हैं, अब चले हम इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। आप समझते हैं कोई नई तहरीक चल सकती है इस हवाले से, कोई वकला तहरीक? देखिए, मैं उस पर देखिए चलनी तो चाहिए, और तहरीक ये होती है कि हर तरह से अगर आप समझते हैं, कोई समझता है कि आइन ये जो आइन है, ये जो तरमीम आई है ये आइन के खिलाफ है, तो फिर हर बाशऊर जी शोर वकील को या सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को शहरी है उसको इस पे एहतजाज जरूर करना चाहिए। आइन का आपको इख्तियार देता है कि आप पूरा मन एहतजाज करें, आप उसके खिलाफ तहरीक चलाएं कि जी तो आइन की तरमीम वापस होनी चाहिए। तरमीम टर्न डाउन नहीं होती तो आप तो अदालतों में पेश नहीं होंगे ना? क्यों नहीं? अभी वो देखेंगे, वो देखेंगे क्या होता है। आप में से सवाल ये कर रहे हैं प्लीज, ये जो वो है आपके सवाल मैं जानता हूँ, आप तो वाइस आपके अच्छा जुबैर साहब, मैं ये सवाल आपसे कर लेता हूँ सर, ये वकला क्या बाइकॉट भी करेंगे? मेरे ताल्लुक उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना बंदयाल साहब के साथ आपका था कि ऑडियो लीक्स के बाद जो है वो आपकी दरखास्त के ऊपर सब कुछ तय कर दिया करते थे, और कानून जो पार्लियामेंट का था वो भी आने से पहले आप बात के सदर रहे हैं, आपकी दरखास्तों के ऊपर कानून भी जो है वो स्टे कर दिया जाता था जो कि अभी बना ही नहीं था। तो ये तो कौन सा कानून, मेरी कौन सी दरखास्त है? नहीं, आप जो बुक्स रखते हैं ना किसी के बारे में, ये आपका बुक्स बोलता है। आपकी जो रेपुटेशन है हर कोई जानता है। अच्छा, ये फैक्ट नहीं है कि ऑडियो लीक्स के अंदर आपकी ऑडियो लीक थी और आपने दरखास्त ये प्रोग्राम उस पे हो रहा है के अंदर नहीं डाली थी? आपने कानून को काजी साहब मैं जरा पर्सनल चीजें लेके आए। मैं सर जुबैरी साहब से मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सिद्दीकी साहब, जुबैरी साहब, आप लोग जो लोग मुखालफीन हैं तरमीम के, क्या वो आने वाले दिनों के अंदर हम ये सुन सकेंगे कि वो बाइकआउट करें उस आईनी अदालत का आके जो बनाई जा रही है? देखिए, वो भी एक ऑप्शन है और उस पर बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा कि उसके अंदर बॉयकॉट करें ना करें, आईनी तरमीम को चैलेंज करना है ना नहीं करना, ये सब फैसले अभी होंगे। जो एक्शन कमेटी है वकीलों की है वो बैठ के ये फैसला करेगी सर। तो अभी कबल इस वक्त ये कह देना कि जी इस तरह से आप बॉयकॉट करेंगे नहीं करेंगे,
یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی، کیونکہ اگر آپ چیلنج کرنا ہے تو اس عدالت کے سامنے ہی پیش ہونا، کیونکہ آئینی اختیار اس ترمیم کے تحت اسی عدالت کو دے دیا گیا ہے. لیکن جبکہ اس کے اندر وہ کلوز ڈال دیا گیا کہ کوئی آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی کسی بھی عدالت میں. لیکن دیکھیں وہ ابھی فیصلہ ہوگا تو اس پہ بات کریں گے. صدیقی صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر، آپ کے پاس خبر کیا ہے، کوئی مزید استعفے بھی آئیں گے، کوئی تحریک بھی چلتی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہے؟ دیکھیں تحریک کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تحریک تو بہت عرصے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو اس وقت بھی حامد خان صاحب جو ان کے گروپ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے. آپ بھی سامنے ہیں، میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، کوئی تحریک نہیں چلی ہے. اور تحریک چلانے کے لیے کچھ بہت سارا سٹیپ چاہیے ہوتا ہے. مطلب اگر تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی تو وہ یہ ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کو وہ چیف جسٹس بن سکتے تھے، لیکن کیا کریں وہ فارمولا جو کہ انہوں نے خود دیا تھا کہ 3 جج صاحبان میں سے چیف جسٹس ہو، وہ اسی کی جو ہے وہ بھینٹ چڑھ گئے. تو اس وقت چلیں کوئی تحریک چلتی، اس وقت تک تو کوئی تحریک نہیں چلی. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے 1-1.5 سال تک جو ہے وہ عدالتوں کے اندر چلتی رہی، اس کے تحت عدالتیں کام کرتی رہیں، کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آئی ہے. اور اب تو بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کے اندر جو انتخابی نتائج آئے ہیں، اس کے بعد تو سپریم کورٹ بار کے اندر بھی ان کا مخالف گروپ جو کہ آئینی عدالت کے حق کے اندر ہے اس کی اکثریت ہے، پاکستان بار کونسل کے اندر بھی ان کی اکثریت ہے. تو بظاہر مجھے تو نہیں لگتا، ہاں سیاسی سطح کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اس ایشو کو لے کے اگر جاتی ہے آگے تو وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی سیاسی جو کونوٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ بھی بہت عرصے سے جو ہے وہ تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی تک تو کوئی تحریک نہیں چلی ہے. صدیق صاحب مزید استعفوں کا بھی کوئی ہے، کوئی آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں شاید ابھی فی الحال تو کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ مزید کوئی استعفے آئیں گے. میں خیال جو 2 استعفے آنے تھے وہ آ چکے ہیں. آج بھی جو فل کورٹ کا اجلاس ہوا اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے، شاید اس میں کچھ ہو. تو اس میں بھی 17 جج صاحبان جو ہیں وہ میری اطلاعات کے مطابق وہ شریک ہوئے ہیں، اور 2 جج صاحبان اس میں نہیں آئے ہیں، ایک جسٹس عائشہ ملک اور دوسرے جسٹس منیب اختر. تو اگر وہ استعفوں والی بات ایسی کوئی ہوتی تو میرا خیال آ جاتی ہے. اب جسٹس عائشہ ملک دیکھیں 2030-31 تک ان کا ٹینیور ہے، 65 ایئرس تک، ایک لمبا ٹینیور جو ہے وہ ان کا ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ ہے، اور وہ چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں. اگر وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آ جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی سنا جا رہا ہے کہ 13 کے قریب جج ہوں گے اور پہلے بھی آئینی بینچ کے اندر وہ تھیں، تو وہ 68 تک چلی جائے گی. اور منیب صاحب کے بھی ابھی 4 سال باقی ہیں، 3 سال جو ہے وہ انہوں نے بھی گزارنے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی وہ منیب اختر صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے جذباتی آدمی ہیں کہ جو وہ استعفے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. تو باقی تمام جج صاحبان جو ہیں فل کورٹ کے اندر موجود تھے، تو مجھے تو فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پہ سنشنید یہی ہے کہ کچھ پینشنز کے معاملات جب تک میچور نہیں ہو جاتے ہیں، اور دسمبر تک شاید وہ وہاں پہ لوگ انتظار کریں. اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس کے اندر 2 سے 3 جج صاحبان جو ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ بھی ٹیک اپ ہوں گے اب جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا. زبیری صاحب، سر جس طرح سے صدیقی صاحب نے بتایا کہ فل کورٹ میں 17 ججز جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مخالفت کرنے والے صرف 2 ججز ہیں کہ جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے. تو یہ تو پھر اقلیتی معاملہ ہو گیا کہ 27ویں ترمیم کی مخالفت کورٹ کے اندر اقلیتی ججز نے کی ہے. نہیں، یہ تو ہمیں نہیں معلوم نا، کیونکہ اس میں جو ایجنڈا کل کا جو ایجنڈا آیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ وہ رولز کے اوپر پریس سٹیٹمنٹ آ گیا ہے آپ سپریم کورٹ کا، شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا. اس فل کورٹ میٹنگ میں صرف 2 چیزیں ڈسکس ہوئیں. ایک تھا کہ رولز جو بنے تھے 2025 کے، اور ایک سینئر وکیل کو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا اسٹیٹس دیا منیر پراچا صاحب کو. یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہے. 27ویں آئینی ترمیم ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے. یہ جو پریس سٹیٹمنٹ آیا سپریم کورٹ سے، لیکن سر کاروائی کا پارٹ بننے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ سسٹم کے اندر رہنا چاتے ہیں، آپ حصہ بن چکے ہیں سسٹم کا. دیکھیں وہ تو انڈیویجول جج کے اوپر ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تو وہ خود فیصلہ کریں گے. لیکن فل کورٹ میٹنگ میں اگر یہ ایشو تھا وہ شامل ہوں، بالکل ہوں. میں تو نہیں سمجھتا کہ ججز کو. ویسے عابد زبیری صاحب آپ کا کیا خیال ہے، منیب اختر صاحب جو ہیں اور عائشہ ملک جو ہیں وہ استعفیٰ دے سکتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے ایز اے لائر؟ آپ منیب اختر صاحب کو بہت پرانا جانتے ہیں.
ہو سکتا ہے وہ دے دیں، نہ ہو سکتا ہے نہ بھی دیں، لیکن میری تو درخواست یہی ہوگی صدیقی صاحب کہ وہ سوچیں کہ بیٹھ کے اگر جج رہیں گے تو وہ لوگوں کے بیچ میں انصاف کریں گے، ان کو رہنا چاہیے، سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں سر۔ باقی ہر جج کا اپنا انڈیویجول فیصلہ ہوتا ہے، اس کے ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے نہیں ہو سکتا تو بے شک وہ ریزائن کریں۔ اچھا زبیر صاحب ایک چیز اور فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کیا کیپیبلٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ ترمیم کی اس حد تک مخالفت کریں گے کہ حکومت کچھ واپسی پہ مجبور ہو جائے، یا ان کی کبھی حکومت بنے تو وہ اس ترمیم کو واپس لیں گے، یا ان کو بھی یہ نظام سوٹ کرے گا جب کبھی وہ حکومت میں آئے اگر آئے تو؟ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے مخالفت کرتے ہیں کہ نیب کی جو چیزیں میں نے دیکھی اپنے کریئر میں کہ نیب کی ہر حکومت نے خاص طور پہ جب حزب اختلاف میں ہوتی تھی ہمیشہ کہتے تھے نیب کا قانون ہمارے خلاف، مختلف قوانین ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن جب وہ پاور میں آئے انہوں نے کبھی اس کو ریپیل نہیں کیا۔ یہ مشرف صاحب کے زمانے میں 1999 میں آیا تھا۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں آ کے ان کے چیزیں الگ ہو جاتی ہے اپوزیشن میں، لیکن پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے، ان کو تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پہلے تو کیا اس پارلیمان کا ان کو حصہ رہنا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم نہیں ہے، یہ چیزیں ان کو اپنے پولیٹیکل فیصلے ان کو پالیٹکس کے حساب سے کرنے چاہیے جو وہ سمجھتے ہیں۔ زبیر صاحب ایک آخری چیز مجھے بتا دیجیے گا سر، آئندہ آنے والے دنوں میں منظر نامہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے یا جو ہے وہ اس ترمیم کے حوالے سے اس طرح کی وائسز آتی رہیں گی؟ عالمی سطح پر پاکستان پہ پریشر آئے گا اس ترمیم کے حوالے سے کہ آپ کی عدالتیں آزاد نہیں رہیں، جو ہے خیال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں آج کے اخبارات جیسے میں نے آپ سے کہا تھا فائنینشیل ٹائمز وغیرہ میں دیکھ لیا، مختلف جگہوں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کو بالکل ریپ اپ کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل تو یہ آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے آج کی سب کی ہیڈ لائنز کیا ہیں مختلف باہر کے ملکوں میں، فائنینشیل ٹائمز کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا۔ لیکن دیکھیے وہ اس پہ پریشر آئے گا ہی نہیں، پریشر مجھے نہیں پتا کہ ان پہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ پریشر تو صرف آپ کا انٹرنل ہوتا ہے، ایکسٹرنل پریشر کیا آئے گا کہ آپ کی عدلیہ محکوم ہو گئی تو ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ تو یہ تو آپ کو ہماری عوام کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اس ترمیم کے ساتھ، اس سسٹم کے ساتھ اس طرح سے رہ سکتے ہیں، اور اگر ان کے حقوق یا ان کی بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے اگر اس میں وہ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید صدیقی صاحب۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ترمیم کے حوالے سے کوئی ویسے میں عابد زبیری صاحب سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کون سا بنیادی حق جو ہے وہ سلب ہو گیا ہے یا محکوم ہو گیا ہے، وہ مجھے ذرا بتا دیجئے، کون سے آئین کے اندر، کون سے آرٹیکل کے اندر کون سا بنیادی حق جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، ذرا مجھے یہ بتا دیجئے۔ آپ کا سب سے بہت تجربہ ہے، آپ کورٹ کے اندر بہت زمانے سے ہیں، سب سے بنیادی حق جو ہوتا ہے وہ ایکسیس ٹو جسٹس ہوتا ہے اور فری انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جہاں ججوں کو ان کی مرضی کے خلاف ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ سب سے جب سپریم کورٹ نہیں ڈال سکتے، اب آپ مجھے سوال کریں، آئینی درخواست ڈال سکتے ہیں لیکن ایک ایسی عدالت میں ڈالیں گے جو اس ترمیم کے تحت سیٹ اپ کی گئی ہے۔ 199 جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے کیا؟ نہیں، 199 کے آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 25 تک منسوخ ہو گئے ہیں، وہ صرف مارشل لاء کے دور میں ہوتے ہیں، جس دور کے اندر جو ہے وہ ایک استعفیٰ دینے والے جج صاحب نے وزارت کا حلف لیا تھا۔ آپ نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل، پاکستان کا واحد ہائی کورٹ ہے جہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہے، وہ بھی اس کی پرفارمنس ہم نے دیکھی کہ وہ کس ایک سال میں کیسی تھی، اور اپنی مرضی کے وہاں بھی ججز لگائے گئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے۔ اب 199 کے تحت باقی کچھ کیسز جو تھے باقی عدالتوں میں جا سکتے تھے۔ اب جو آرٹیکل 202A کی تو ترمیم کہی ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 199 کے کیس صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قدغن لگا دی گئی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اپنی مرضی کی وہ ججز، کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس میں ایگزیکٹو کی اکثریت ہے وہ اپوائنٹ کریں گے ان کو، تو وہ اپنی مرضی کے پھر ادھر جا کے چیلنج کریں گے۔ پھر آپ دیکھیے گا یہ عابد زبیر صاحب یہ تو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں نا، یہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہیں۔ میں تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کی منسوخی کی بات کر رہا ہوں، جیسے کہ مارشل لاء کے اندر ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو بیس کر دیا جاتا ہے، تو اس میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بھی جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آئین ترمیم کے نیچے کون سا فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کے اوپر میں پھر آپ کے ساتھ احتجاج کروں نا کہ بھئی میرا وہ فلانا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ یہ جج صاحبان جو ہیں یہ جو لگے ہوئے ہیں، سن لے نا، میں سنے تو صحیح نا، مطلب ہے کہ وہی جو 184(3) کی جو ریسٹرکشن تھی وہ آپ 175E کے اندر جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جو جج صاحب آئے ہیں وہ وہی جج صاحبان ہیں جو ثاقب نثار صاحب کے عرصے سے لے کے اور پھر آپ کے بندیال صاحب اور پھر
اب جو ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے لگائے گئے تھے، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کی بار کی ریپرزنٹیشن بھی موجود تھی. تو یہ تو کوئی نیا جج تو نہیں لگا، اور جو جج لگیں گے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کے جج لگیں گے. تو اس میں کوئی نیا جج کہیں سے باہر سے امپورٹ نہیں کیا گیا. نہیں آپ دیکھیں، لیکن بات پک اینڈ چوز تو کیا گیا نا اپنی مرضی سے. دیکھیں جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے حق میں وہ فیصلے کرتے آئے ہیں اور ان کی پرفارمنس ایسی ہے جو ان کے حق میں. دیکھیے صدیقی صاحب، آزاد عدلیہ کا سب سے بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب آپ چاہیں تو آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ کو انصاف ملے گا. یہ ہوتا ہے آپ کا فنڈامنٹل رائٹ، ایکسیس ٹو جسٹس، یہ آپ کا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک عدالت سپریم کورٹ کے بالکل ختم کر دیا گیا، ایک نئی عدالت بنا دی گئی جس میں ہائی کورٹ سے بھی ججز لینے کا اختیار ہے، اور آپ نے سپریم کورٹ کے بھی کچھ ججوں کو اس میں سے چن لیا، اور اگر وہ نہ جائیں تو وہ ڈیم ٹو ہیو ریٹائرڈ ہو جائے گا. تو یہ سارا جوڈیشری کو اس طرح سے کنٹرول کر کے ان کے ٹینیور کو آپ نے ایک سیاسی آئینی بینچ بنائیں. میرے پاس ایک آخری منٹ بچا ہے صدیقی صاحب، میں صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا، سب ہنسی خوشی رہیں گے، 27 ترمیم تسلیم کر لی جائے گی، یا مزید احتجاج بھی نظر آتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں وہ جو احتجاج ہے وہ سیاسی نوعیت کا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے بظاہر کوئی اس طرح کی کوئی تحریک جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. دیکھیں اس میں عام آدمی کا جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جج صاحبان کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر سے مقدمہ جلد اس کا فیصلہ ہو، اس کا ہائی کورٹ کے اندر جلد فیصلہ ہو، اس کا سپریم کورٹ کے اندر جلد فیصلہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پوری کی پوری بیٹھی ہوئی اور کئی مہینوں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کیس کی جو ہے وہ نوک پلک دیکھ رہی ہے، اس کے زندگی پہ افیکٹ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن سپریم کورٹ سے اس کا مقدمہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ عبد زبیری صاحب نے کہا، بالکل سندھ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہے، سندھ ہائی کورٹ کے اندر بہت ساری ٹیکنیکل اور پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. وہاں پہ کہاں سے جو ہے دور دراز سے لوگ جو وہاں جائیں گے، وہاں پہ بینچز بننے چاہیے، ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ وہاں تک پہنچنا چاہیے، لوگوں تک پہنچنا چاہیے. سندھ ہائی کورٹ کے اندر بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ میں عبد زبیری صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن وہ ٹیکنیکل نوعیت کی ہیں، وہ دیکھیے کیا ہوتے ہیں. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ جو ہے وہ مجھے اس وقت لگتی کہ ہاں کوئی مارشل لاء لگا ہوا ہوتا تو پھر جو ہے نا کوئی لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے. میں ایک سوال کر سکتا ہوں قیوم صدیقی صاحب سے؟ سر جلدی سے کوئیکلی سوال کیجئے گا، بالکل 30-35 سیکنڈ ہے. صدیقی صاحب، آپ کے نظر میں یہ جو ترمیم ہوئی ہے اور 28ویں ترمیم جو آئے گی جس کے اندر NFC ایوارڈ کے اوپر بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا ایونچولی؟ یہ مطلب کہ کہیں اور سے کوئی اور تیسری طاقت آ کے بیٹھ جائے گی؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں، مجھے بالکل نظر نہیں آتا کہ کوئی تیسری طاقت آ کے بیٹھ جائے گی. زبیری صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.